بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ملک میں بادشاہ تھا جو بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، اور اس بادشاہ کے 4 بیٹے تھے۔ جب بادشاہ خوش ہوتا تھا تو ایک مجمع لگاتا تھا، اور جو بادشاہ کے سوال کا جواب دیتا تھا بادشاہ اس کو انعام دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر پوچھا کہ میں تم سب سے ایک سوال کروں، جس نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تو میں اس کو من چاہا انعام دوں گا۔ سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ تم کس کا کھاتے ہو اور کس کا پہنتے ہو۔ تینوں بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، اور آپ کی ہی وجہ سے ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنے تینوں بیٹوں کو انعام دیا، اور جب چھوٹے بیٹے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتا ہوں اور اللہ کا دیا پہنتا ہوں، اور یہ میری قسمت ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کہاں سے کھائے گا اور کہاں سے پہنے گا۔ سپاہی شہزادے کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادہ بہت مطمئن تھا کیونکہ اسے اپنے اللہ پر یقین تھا۔ شہزادہ جنگل کو دیکھنے لگ گیا، اور صبح سے شام ہو رہی تھی تو شہزادے نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا سکوں۔ شہزادہ جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی، اور وہاں ایک بکری بھی بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھا تو آگے ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے شہزادے کو دیکھ کر کہا کہ اندر آ جاؤ بیٹا، اور شہزادہ اندر چلا گیا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے نے اپنی ساری کہانی بوڑھے آدمی کو بتائی تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا آج سے تم میرے ساتھ رہو اور اسے اپنا گھر سمجھو۔ بوڑھے آدمی نے شہزادے کو کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا ہوں، تم بیٹا اپنا خیال رکھنا، اور باہر بکری باندھی ہے، جب تمہارا دل چاہے اس کا دودھ نکال کر پی لینا۔ شہزادے نے رات کو بکری کا دودھ نکالا اور خود پی کر جو بچ گیا اس کو ایک برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیا۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر کوئی جانور بھوکا ہوگا تو وہ یہ دودھ پی لے گا۔ شہزادہ سو گیا۔ جب شہزادہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ برتن میں دودھ نہیں ہے، اور برتن کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہیرا پڑا تھا۔ وہ ہیرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب کوئی ناگ بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ سے ہیرا نکالتا ہے۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ شہزادہ روزانہ دودھ ڈال کر سو جاتا اور صبح اسے ایک قیمتی ہیرا مل جاتا۔ ایسے کرتے کرتے اسے 4 ہیرے ملے۔ جب بوڑھا آدمی واپس آیا تو شہزادے نے سارا ماجرا بتایا۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے کہا چلو ہم ان ہیروں کو بیچ کر آتے ہیں اور ساتھ میں اپنا محل بنوانے کے لیے مزدور بھی لے آتے ہیں۔ شہزادے نے بہت خوبصورت محل بنوایا۔ شہزادہ اپنے گاؤں والوں کے لیے بہت رحم دل رہا اور گاؤں والوں کے لیے روزگار بھی بنوایا۔ ایک دن بادشاہ کو اس شہزادے کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک شہزادہ بہت امیر ہوا ہے، اور بادشاہ نے اس کی بہت تعریف سنی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہزادے سے ضرور ملے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا تو شہزادے نے ایک شرط رکھی کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائے۔ بادشاہ راضی ہو گیا، اور جب بادشاہ شہزادے کے محل میں پہنچا تو وہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو سمجھا کہ تم مر چکے ہوگے۔ شہزادے نے جواب دیا کہ ابا حضور میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ میں اپنے رب کا دیا کھاتا ہوں، کیونکہ ہم سب انسانوں کو صرف اللہ ہی تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ جو آپ کی بادشاہی ہے یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ میں آج جو کچھ ہوں اس پروردگار کی وجہ سے ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا، اور بادشاہ کے دوسرے بیٹے شہزادے پر رشک کرنے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ کاش اس دن ہم بھی یہی کہتے کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں۔ تو دوستو آج کی آپ کو کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ آج کی آپ کو کہانی میری اچھی لگی ہوگی۔
پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔